اللہ رب العالمین نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا ہے، وہ عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ انسان کو زندگی گزارنے اور نسل انسانی کی بقا کے لیے دوسرے لوگوں کی بھی ضرورت ہے، جن میں والدین، بہن بھائی، اولاد، عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوست احباب اور خصوصاً میاں بیوی شامل ہیں۔ آج کے موضوع میں اسی خوبصورت رشتے کے آپس میں حقوق اور فرائض کے بارے میں قرآنی آیات اور احادیث نبوی کی روشنی میں وضاحت کی جائے گی۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز معاملات میں سے سب سے پہلے کسی بھی انسان سے اس کی بیوی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس کے اپنے بیوی کے ساتھ تعلقات کیسے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دنیا سے واپسی کے پر بھی آخری الفاظ یہ تھے کہ اپنی بیویوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، اور شوہر کے بارے میں فرمایا کہ میں نے کسی کو دوسرے کو سجدہ کرنے کی ہدایت دینا ہوتی تو میں عورت کو یہ ہدایت کرتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے۔ اب مثالیں تو اور بھی بہت سی تھی، مگر بہترین مثال لباس کو کیوں قرار دیا گیا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ لباس کا کام کیا ہے، لباس کیا کام کرتا ہے۔ سب سے اولین لباس انسان کے جسم کو ڈھانپ لیتا ہے اور چھپا دیتا ہے۔ لباس انسان کو سکون دیتا ہے، جیسے گرمیوں کا لباس گرمیوں میں اور سردیوں کا لباس سردیوں میں بے موسم لباس جسم کو سکون نہیں دے سکتا۔ اور لباس کا تیسرا اور اہم ترین مقصد، لباس انسان کے جسم کو زینت دیتا ہے۔ ہم گھر میں کام کرنے والے کپڑے عید پر نہیں پہنتے یا کسی کے گھر جاتے وقت نہیں پہنتے۔ اب ان مثالوں کو میاں بیوی کے تعلق سے کمپیئر کر کے دیکھیں کہ جس طرح لباس جسم کو ڈھانپ لیتا ہے، ایسے ہی میاں بیوی ایک دوسرے کے نقص و عیوب کو دوسروں پر ظاہر نہیں ہونے دیتے اور چھپا لیتے ہیں۔ اگر اس قانون پہ دونوں پورے اترتے ہیں تو وہ بہترین جوڑی ہیں۔ ایسے ہی انسان کی ذہنی، روحانی اور جسمانی تسکین بھی میاں بیوی کے آپس کے تعلقات پر منحصر ہے۔ کیا وہ ایک دوسرے کے لیے وجہ سکون ہیں؟ کیونکہ اگر لباس تنگ ہو یا بے ڈھنگا ہو تو نہ ہی وہ پہننے والے کو سکون دے سکے گا اور نہ ہی دیکھنے میں بھلا محسوس ہوگا۔ اسی طرح لباس کا تیسرا مقصد زینت ہے۔ میاں بیوی کو بھی ایک دوسرے کا کفو ہونا یعنی برابر کے ہونا ضروری ہے، تاکہ دونوں کا تعارف ایک دوسرے کے لیے وجہ ذلت نہ ہو بلکہ وجہ عزت ہو۔ اسی لیے اسلام نے شریعت کے تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے، جس میں کوئی غیر ضروری عمل شامل نہ ہو، شریعت کے تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے ایک دوسرے کو شادی سے پہلے دیکھنے کی اجازت دی ہے، تاکہ ازدواجی زندگی کسی قسم کے تناؤ کا شکار نہ ہو سکے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ رب العالمین فرما رہے، الرجال قوامون علی النساء، ہم نے مردوں کو عورتوں کے نگران بنا دیا ہے۔ دوسرے لفظوں میں کہیں تو اللہ رب العالمین نے مردوں کو عورتوں کے افسر بنا دیا ہے۔ پھر اس نے وجہ بھی بتا دی ہے، فرمایا سورۃ النساء آیت نمبر 34، مرد عورتوں کے نگران ہیں اس وجہ سے جو اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اس لیے بھی کہ وہ اپنے مال میں سے ان پر خرچ کرتے ہیں۔ تو جو نیک عورت ہو، ادب کرنے والی ہو، خاوند کی غیر موجودگی میں حفاظت کرنے والی ہو، اس کے مطابق جو اللہ رب العالمین نے اسے حفاظت کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے مردوں کو عورتوں پر افسر مقرر فرمایا ہے۔ اس کی دو وجوہ ہیں، ایک تو مرد ہونے کی وجہ سے، کیونکہ قرآن سے پوچھتے ہیں دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے، تو پتہ چلا مرد کو دو عورتوں کے برابر عقل سلیم سے رب نے نوازا ہے۔ ایک تو مرد ہونے کی وجہ سے، اور دوسری فضیلت اس وجہ سے بھی ہے کہ مرد اپنی محنت
اور خون پسینے سے کمائی ہوئی دولت عورت پر خرچ کرتا ہے اس کے نان نفقہ کی صورت میں جو اس نے عہد کیا ہے، اور عورت کو حاصل کرنے کے لیے وہ اس کا حق مہر ادا کرتا ہے، رب العالمین نے مرد کو مہر کی ادائیگی کی وجہ سے، نان نفقہ پورا کرنے کی وجہ سے، عورت کی حفاظت کرنے کی وجہ سے، اس کو اپنا نام دینے کے لیے رب نے فضیلت دی ہے۔ تو اب جو عورتیں اپنے شوہر کے افسر ہونے کو تسلیم کر لیتی ہیں کہ اللہ نے افسر بنایا تو وہ افسر ہے، جو اپنے شوہر کو افسر تسلیم کر لیتی ہیں وہ خود افسر کی بیویاں کہلاتی ہیں، اور جو اپنے شوہر کو غلام بنانا چاہتی ہیں یا غلام کا درجہ دیتی ہیں وہ خود غلام کی بیوی بن جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، جب کوئی شوہر اپنی بیوی کو بلائے اور وہ عورت انکار کر دے تو جو ذات آسمان میں ہے وہ اس عورت سے اس وقت تک ناراض رہتی ہے جب تک اس کا شوہر اس سے راضی نہ ہو جائے۔ جب کوئی عورت فوت ہو جائے اور اس حال میں مرے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہے تو وہ جنت میں جائے گی۔ سیدہ ام سلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ساری فضیلتیں تو مرد لے گئے، عورتوں کے حصے میں کیا آیا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرا کے فرمایا، ام سلمہ وہ کیوں کر؟ تو عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اذان دیں تو مرد، جماعت کروائیں تو مرد، تکبیر کہیں تو مرد، اگر بچے کا نام ہو تو مرد کے نام سے، ہر عمل میں جہاد پہ جائیں تو مرد، جماعت کروائیں تو مرد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام سلمہ مرد جہاد پر جائیں، زکوٰۃ اکٹھی کریں، رزق کمانے جائیں اور کٹے پھٹے بھی پڑے ہوں، پھر مسجد میں جا کے نماز ادا کریں، تو مرد یہ سب عمل کریں تو فضیلت والے ہیں۔ تم گھر بیٹھ کر صرف اپنے شوہروں کے ساتھ بے ایمانی نہ کرو، ان کے مال میں بددیانتی نہ کرو، ان کی اولاد میں بددیانتی نہ کرو، ان کے بستر پہ بددیانتی نہ کرو، تو تمہیں مردوں جتنا نہیں بلکہ مردوں سے زیادہ اجر گھر میں بیٹھ کر مل رہا ہے۔ کیونکہ جب کل جنت میں جانے کا فیصلہ ہوگا تو نمازیوں کے لیے الگ دروازہ کھلے گا، جنت کے 8 دروازے ہیں، روزے داروں کے لیے الگ دروازہ کھلے گا، حاجیوں کے لیے الگ دروازہ کھلے گا، اور زکوٰۃ اور صدقہ خیرات کرنے والوں کے لیے الگ دروازہ ہوگا۔ لیکن جو عورت اس حال میں مرے کہ وہ 5 وقتہ نماز پڑھتی ہو اور اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھولے جائیں گے، اور اسے کہا جائے گا آپ کو روکنے والا کوئی نہیں، جس دروازے سے چاہیں داخل ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے، بہترین مومن وہ ہے جس کا اخلاق اعلیٰ ہے، بہترین وہ ہے جس کا اخلاق اعلیٰ ہے، اور تم میں سے ایمان کے اعتبار سے سب سے کامل ترین مومن وہ ہے جو اپنی بیوی کے حق میں بہتر ہے۔ ادھر شوہروں کو تلقین فرمایا جب تم خود کھاؤ تو اپنی بیویوں کو بھی کھلاؤ، جب خود لباس پہنو تو ان کو بھی پہناؤ، اور ان کے چہرے پر نہ مارو اور انہیں بددعا نہ دو، اور گھر کے علاوہ ان سے لا تعلقی اختیار نہ کرو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کامل ایمان والا وہ ہے جس کا اخلاق اعلیٰ ہے، اور اخلاق میں سے سب سے وہ اچھا ہے جو اپنی بیوی کے حق میں بہتر ہے۔ حتیٰ کہ فرمایا جو تم اپنی بیوی کو ایک نوالا دو وہ تمہارا صدقہ ادا کرنے سے افضل ہے۔ مالک کریم سے دعا ہے کہ ہم سب کو آپسی تعلقات بہتر رکھنے کی اور اپنے گھروں کو جنت نظیر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ حبیبہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔